السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، اس ویڈیو میں دھیان سے دیکھیے اور پورے بیان کو دھیان سے سنیے۔ ایک امام کو اسکول ٹیچر نے کہا کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے؟ امام نے اس سے پوچھا آپ کی کیا تنخواہ؟ اس نے کہا میری تنخواہ تو 60,000 ہے۔ تو اسکول ٹیچر نے امام سے پوچھا امام صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ امام صاحب نے کہا میری 10,000 ہے۔ تو وہ اسکول ٹیچر کہتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی تنخواہوں میں برکت بڑی ہوتی ہے۔ تو امام صاحب نے اس کو کہا کہ ایسا کرو، وہ جو برکت والی میری تنخواہ تم رکھ لیا کرو اور اپنی بے برکتی والی تنخواہ مجھے دے دیا کرو، آپس میں ادلی بدلی کر لیتے ہیں۔ اصل میں شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام گھاس کھاتا ہے، اس کے اوپر کا حصہ خالی پڑا ہوا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ وہ برکت والی لالی پاپ دیتے رہتے ہیں امام کو کہ برکت ہے، اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑی تنخواہ پہ گزارا کرو، اخلاص کا تقاضا ہے بھائی اخلاص۔ میں نے اس میں بتایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آج سے کوئی 100 سال پرانی بات ہوگی یا 125 سال پرانی بات ہوگی، ان کی تنخواہ تھی جہاں پڑھاتے تھے 50 روپے۔ 10 مہینے کے بعد ان کے پاس 500 روپے جمع ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا اپنے والد صاحب کو کہ میرے پاس حج کے پیسے جمع ہو گئے اور مجھ پہ حج فرض ہو گیا، میں حج پہ جا رہا ہوں۔ 10 مہینے کی تنخواہ حج کے خرچے کے لیے پوری ہو رہی ہے۔ اس وقت حج ہو رہا ہے 12 لاکھ میں، تو گویا کہ ایک مہینے کی تنخواہ کتنی بنتی ہے اس لحاظ سے؟ 1,20,000۔ یعنی اس زمانے کے لحاظ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ مہینے کی تھی 1,20,000 روپے۔ آج کسی امام کو 1,20,000 روپے تنخواہ دیتا ہے کوئی؟ سال کی ہوتی ہے پوری، مخل سے سال کی تنخواہ 1,20,000 ہوتی ہے، مہینے کی تو نہیں ہوتی۔ جیسے وہ بادشاہ کا آتی تھا نا، وہ روتا نہیں تھا، تو اس پر جو ہے وہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کو رلائے، انعام دوں گا میں۔ تو لوگوں نے بڑی کوشش کی اس کو رلانے کی، کوئی رلانے کو کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک مولوی صاحب آئے، اس نے کان میں ایک بات کہی، ہاتھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت ہو، تو ایک مولوی صاحب نے اس کو رلا دیا، کوئی رلانے کو تیار، کوئی رلا نہیں سکتا تھا، اور وہ اتنا رو رہا ہے کہ خاموش ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب آپ نے کیا اس کے کان میں منتر پڑھ دیا ہے کہ وہ اتنا رو رہا ہے کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے اس کی تنخواہ بتا دی ہے، اس کو میں نے اپنی تنخواہ بتا دی ہے مسجد کی، تو اس کی وجہ سے وہ یعنی ہاتھی بھی متاثر ہو رہا ہے امام کی تنخواہ سن کے۔ میرے ایک ساتھی ہے بنگلہ دیش میں نے اس سے پوچھا بنگلہ دیش میں کیا تنخواہ ہے امام کی؟ تو کہتا ہے جو غریب سے غریب علاقہ بھی، وہاں بھی امام کی تنخواہ 50,000 سے کم نہیں ہے۔ میں نے کہا کراچی میں امیر سے امیر علاقے میں 50,000 نہیں ہے، اور جو اچھے علاقے وہاں 1 لاکھ کم سے کم تنخواہ ہے امام کی۔ کہتے ہیں وہاں پر بھی اماموں کی تنخواہیں بہت کم ہوا کرتی تھیں، لیکن وہاں جو خطیب حضرات ہیں انہوں نے جا کے جو ہے نا اس چیز کو اتنا اجاگر کیا معاشرے کے اندر کہ اب وہ سب کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ امام بھی جو ہے نا اس کا بھی، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، کنکر وغیرہ نہیں کھاتا ہے، سمجھ گیا نا، یا صرف ہوا خوری پہ گزارا نہیں کرتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر بھی کھانا ہی جائے گا تو زندہ رہے گا، صرف ہوا جانے سے زندہ نہیں رہتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یار واقعی اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، یہ بھی کھانا کھاتا ہے انسان، جیسے ایک عام انسان کھانا کھاتا ہے ایسے امام بھی عام انسانوں کی طرح ہی کھانا کھاتا ہے، صرف ایک جو گھاس اگتی ہے اس گھاس پہ گزارا نہیں کر رہا ہے۔ تو پھر لوگوں کے اندر کچھ شعور آ گیا، اور واقعی یہ تو جو ہے ہونا